بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح آمین یا رب العالمین. آج جمعۃ المبارک ہے اور ستمبر کی 16 تاریخ اور صفر کی 19 تاریخ. پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے پاکی کے بیان کا ذکر کیا تھا، جس میں سب سے پہلے وضو کا ذکر تھا، اور ہم نے وضو کے بیان میں سب سے پہلے ہم نے فرائض، سنن اور مستحبات کو سیکھا تھا. جبکہ آج کے دن بھی ہم وضو کے بیان کا ہی ذکر کریں گے، جس میں سب سے پہلے جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان کا ذکر کیا جائے گا، اور پھر دوسرے نمبر پر وضو کے بارے میں چند مزید ضروری مسائل کو بیان کیا جائے گا. تو سب سے پہلے نئے سبق کی طرف بڑھتے ہیں، اور آج جس چیز کو ہم سیکھیں گے وہ ہے کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. وضو 7 چیزوں سے ٹوٹتا ہے. نمبر 1، پخانہ یا پیشاب کے مقام سے کسی چیز کا نکلنا. نمبر 2، خون یا پیپ کا بدن سے نکل کر بہہ جانا. نمبر 3، منہ بھر کر قے کرنا. نمبر 4، سہارا لگا کر سو جانا. نمبر 5، نماز میں کہکا لگا کر ہنسنا. نمبر 6، کسی وجہ سے بے ہوش ہو جانا. اور نمبر 7، دکھتی ہوئی آنکھ سے پانی کا بہنا. دوبارہ سے اس سبق کو دہرا لیتے ہیں کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ 7 چیزیں ہیں. نمبر 1، پخانہ یا پیشاب کے مقام سے کسی چیز کا نکلنا. نمبر 2، خون یا پیپ کا بدن سے نکل کر، زخم سے نکل کر بہہ جانا. نمبر 3، منہ بھر کر قے کرنا. نمبر 4، سہارا لگا کر سو جانا. نمبر 5، نماز میں کہکا لگا کر ہنسنا. نمبر 6، کسی وجہ سے بھی بے ہوش ہو جانا. نمبر 7، دکھتی ہوئی آنکھ سے پانی کا نکلنا. وضو کے بارے میں چند مزید ضروری مسائل کو ہم سیکھتے ہیں کہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ انگوٹھی، چھلے، چوڑی، کوئی کنگن وغیرہ اگر ڈھیلے ہوں کہ ہلائے بغیر بھی ان کے نیچے پانی پہنچ جائے تب بھی ان کا ہلانا مستحب ہے، اور اگر ایسے تنگ ہوں کہ بغیر ہلائے ان تک پانی نہ پہنچے تو پھر ان کو ہلانا واجب ہے. نتھ کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر سوراخ ڈھیلا ہے اور اس میں پانی پہنچ جاتا ہے تو یہ مستحب ہے اس کا ہلانا، لیکن اگر اتنی تنگ ہے کہ بغیر ہلائے اس تک پانی نہیں پہنچتا تو پھر اس کو ہلانا اور اس کو گھمانا واجب ہے. اگلا مسئلہ ہے کہ اگر کسی کے ناخن میں آٹا لگ گیا اور لگ کر سوکھ گیا اور اس کے نیچے پھر وضو کا پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوگا. بعد میں اگر دیکھا کہ آٹا لگا ہے تو اس کو چھڑائے گا اور پھر اس پہ پانی ڈالے گا، اور اگر پانی ڈالنے سے پہلے کوئی نماز پڑھ لی ہے تو اس نماز کو دوبارہ لوٹانا ہے اور پھر سے پڑھنا ہے. آگے مسئلہ نمبر 3 ہے کہ اگر کسی کے ماتھے پہ افشاں لگی ہے تو اس کو پہلے ہٹانا ہے. اگر اس کے اوپر سے پانی بہا لیا کہ افشاں پانی بہانے سے چھٹی نہیں ہے تو وضو نہیں ہوگا. مسئلہ نمبر 4 ہے کہ اگر وضو کر لیا تو بہتر یہ ہے کہ اس وضو سے تحیۃ الوضو کی نماز کو پڑھ لیا جائے، کہ حدیث شریف میں اس کا بڑا ثواب آیا ہے.
5واں مسئلہ ہے کہ اگر ایک وقت میں وضو کیا اور پھر دوسرا وقت آ گیا اور وضو ابھی ٹوٹا نہیں ہے تو اسی وضو سے نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن اگر کوئی دوبارہ وضو کرتا ہے تو اس کا بھی بہت ثواب ہے۔ مسئلہ نمبر 6 ہے کہ جب ایک دفعہ وضو کر لیا اور ابھی وہ ٹوٹا نہیں ہے تو جب تک اس وضو سے کوئی عبادت نہ کر لے تو دوسرا وضو کرنا مکروہ اور منع ہوگا۔ 7واں مسئلہ ہے کہ کسی کے ہاتھ پاؤں پھٹے ہیں اور اس پر کسی نے کوئی دوائی، کوئی روغن لگایا ہے تو اب اس کا نکالنا ضروری نہیں ہے، اس کے اوپر اگر پانی بہا دیا تو وضو بالکل درست ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 8 ہے کہ وضو کرتے وقت ایڑیوں پر یا کوہنیوں پر یا کسی اور جگہ پر پانی اگر نہیں پہنچا اور وضو پورا کر لیا تو اب یہ دیکھا کہ فلانی جگہ سوکھی ہے تو وہاں پر صرف ہاتھ پھیرنا کافی نہیں ہوگا بلکہ پانی بھی بہانا ہوگا۔ مسئلہ نمبر 9 ہے کہ اگر ہاتھ یا پاؤں وغیرہ میں کوئی پھوڑا نکلا، کوئی دانہ ایسا سخت نکلا کہ اس پر پانی ڈالنے سے نقصان ہوتا ہے اور تکلیف بڑھنے کا اندیشہ زیادہ ہے تو وہاں پانی نہ ڈالیں۔ وضو کرتے وقت صرف بھیگا ہاتھ پھیر لے، اس کو مسح کرنا کہتے ہیں۔ آگے ہے مسئلہ نمبر 10 کہ اگر زخم پر پٹی بندھی ہوئی ہے اور پٹی کھول کر زخم پر وضو کرنے سے اور وضو کا پانی لگانے سے زخم کو نقصان پہنچے تو پٹی کے اوپر سے ہی مسح کر لینا چاہیے۔ دوبارہ سے اب ہم اپنے ان مسائل کو دہرا لیتے ہیں کہ انگوٹھی، چھلا، کوئی چوڑی، کوئی کنگن اگر پہنا ہے اور بغیر ہلائے وضو کا پانی ان کے نیچے تک پہنچ جائے تو پھر بھی ان کا ہلانا مستحب ہے، لیکن اگر وہ ایسے تنگ ہیں کہ بغیر ہلائے ان کے نیچے پانی نہیں پہنچتا تو پھر ان کا ہلانا واجب ہے۔ اسی طرح نتھ کا بھی حکم ہے کہ اگر نتھ اتنی ڈھیلی ہے کہ خود بخود ناک کے سوراخ میں پانی پہنچ جاتا ہے اور پھر بھی اس کو ہلایا تو یہ مستحب ہے، لیکن اگر اتنی تنگ ہے کہ بغیر نتھ کو گھمائے پانی ناک کے سوراخ میں نہ پہنچے تو اس کا ہلانا واجب ہے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ اگر کسی کے ناخن میں آٹا لگ کے سوکھ گیا اور اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوا۔ جب یاد آئے اور دیکھے تو پھر فوراً سے آٹے کو چھڑائے اور اس پر پھر پانی ڈالے، اور اگر پانی ڈالنے سے پہلے اور اس کو چھڑانے سے پہلے کوئی نماز پڑھی تھی تو اس نماز کو لوٹائے اور وہ نماز دوبارہ پھر سے پڑھے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ کسی کے ماتھے پہ افشاں لگی ہوئی تھی اور پانی اوپر سے بہا دیا کہ افشاں پانی سے کے ساتھ لگنے سے جدا نہیں ہوئی اور وہ ابھی تک اسی طریقے سے سر یا ماتھے پہ لگی ہے تو وضو نہیں ہوگا۔ اگلا مسئلہ ہے کہ جب وضو کر چکے تو بہتر ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اس نماز کو جو وضو کے بعد پڑھی جاتی ہے اس کو تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے، حدیث شریف میں اس کا بہت ثواب آیا ہے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ اگر وضو کیا ہے اور پھر دوسری نماز کا وقت آ گیا اور ابھی وضو ٹوٹا نہیں ہے تو اس وضو سے ہی اگلی نماز پڑھنا بالکل جائز ہے، لیکن اگر کسی نے دوبارہ وضو کر لیا تو بھی اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ اگر ایک دفعہ وضو کر لیا اور ابھی وہ ٹوٹا نہیں ہے تو جب تک اس وضو سے کوئی عبادت نہ کر لے تو اس وقت تک دوسرا وضو کرنا مکروہ اور منع ہے۔ اگلا مسئلہ ہے مسئلہ نمبر 7 کہ اگر کسی کے ہاتھ یا پاؤں پھٹ گئے ہیں اور کسی نے اس میں دوائی لگا دی، کوئی روغن لگا دیا تو اب اس کو نکالنا ضروری نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر سے پانی بہا دیں تو وضو بالکل درست ہوگا۔ مسئلہ نمبر 8 ہے کہ وضو کرتے وقت اگر ایڑیاں یا کوہنیاں یا جسم کا کوئی حصہ بھی سوکھا رہ گیا اور وضو مکمل ہو چکا اور اب دیکھا کہ فلانی جگہ سوکھی ہے
تو اب وہاں پر صرف ہاتھ پھیرنا کافی نہیں ہوگا بلکہ پانی بھی بہانا ہوگا۔ مسئلہ نمبر 9 ہے کہ اگر ہاتھ یا پاؤں یا جسم کے کسی بھی ایسا حصہ جہاں پہ وضو کے اعضاء میں وضو کرنا شامل ہے تو کوئی پھوڑا وغیرہ نکلا اور ایسی بیماری ہے کہ پانی ڈالنے سے مزید زخم خراب ہو جائے گا تو آپ پانی نہ ڈالیں بلکہ وضو کرتے وقت صرف بھیگا ہوا ہاتھ پھیر لیں، اس کو مسح کرنا کہتے ہیں۔ اگلا مسئلہ ہے کہ اگر زخم پر پٹی بندھی ہے اور پٹی کھولنے سے زخم کو نقصان ہوتا ہے تو پٹی مت کھولیں بلکہ پٹی کے اوپر سے ہی مسح کر لینا چاہیے۔ تو یہ تھے کچھ وضو کے ضروری مسائل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح، مکمل اور اکمل وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ وضو کے نتیجے میں جو عبادات ہم کر سکیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول و مقبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔